خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ موت کی تیاری، یہ تو ہمیں بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ اب اگلی چیز کیا؟ اب موت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں زندگی بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ملک مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، موت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارا ہر لمحہ دیکھیے انسان اپنے ہاتھ سے چیز بنا کر اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ بات تو اب آگے لائف ٹائم تا حیات تمہیں گارنٹی یہ چیز خراب نہیں ہوگی۔ جن ہاتھوں نے بنائی ان ہاتھوں کی گارنٹی اگلے لمحے کی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی اتنا ناقص انسان ہے اور اتنا کمزور انسان ہے، یہ اتنی ناقص زندگی کو اتنی پائیدار زندگی پر ترجیح دینے والا انسان ہے۔ آخرت کی زندگی پائیدار ہے، مضبوط ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ناقص ہے، نقص سے بری ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو اس پائیدار زندگی پہ ترجیح دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اصل میرے آپ کے لیے آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب دیوانے کو کہتے ہیں، لیکن ہیں بڑے حکیم تھے، دانا تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ مجذوب ہے، پاگل ہے۔ بادشاہ وقت ہارون الرشید کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ وقت نے درباریوں کو کہاں رکھا تھا، بہلول جب بھی آنا چاہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، سیدھا میرے پاس آ جایا کریں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس جاتے رہتے تھے۔ ایک دن گئے تو بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، بڑی خوشی میں تھا۔ تو حضرت بہلول کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی بادشاہ کے ہاتھ میں۔ دیکھ کر کہا اے بہلول یہ چھڑی میں آپ کو امانت دیتا ہوں اور یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ چھڑی آپ نے اس کو دینی ہے جو آپ کو اپنے سے زیادہ بے وقوف لگے۔ کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کا حکم۔ سر آنکھوں پہ چھڑی لے کے گھر چلے گئے۔ ہفتہ، دو ہفتہ، سال، 2 سال وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت آیا بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ حکیموں نے باہر نکلنے سے منع کر دیا، سفر کرنے سے منع کر دیا۔ پھر بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی لے کر گئے۔ کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ کہا جی موت کا سفر درپیش ہے۔ کہا اچھا جی واپس کب آئیں گے؟ وہ جی کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، مرنے کے بعد کون واپس آتا ہے؟ مرنے کے بعد کون واپس آتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے آپ ساتھ کس کو لے کر جائیں؟ وہ جی میں مروں گا میں خود جاؤں گا، ساتھ کس کو لے کر جائیں؟ کیا ہو گیا آپ کیسی دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ایک دم سے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا بادشاہ وقت آپ نے چھڑی دیتے وقت مجھے کہا تھا یہ اس شخص کو دینا جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو۔ آج مجھے یہ لگ رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ بے وقوف ہیں، اس لیے میں یہ بات جانتا ہوں جب بھی آپ کو سفر شاہی پیش آتے تھے، لشکر کشی کی جاتی تھی، آپ کے لیے راستے ہموار کیے جاتے تھے، آٹو بچوں کی صدائیں لگتی تھی، آپ کے قافلے تیار ہوتے تھے، لشکر سجتے تھے، راستے سجتے تھے، اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ واپس آ جایا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کا سفر درپیش ہے، آپ کو آخرت کا، لیکن کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہے، کوئی قافلوں کی روانگی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں اس کی کوئی تیاری نہیں، مختصر سفروں کی مہینوں تیاری ہوتی تھی۔ معلوم یہ ہوا آپ مجھ سے بڑے بے وقوف ہیں، اتنا لمبا سفر درپیش تھا اور آپ دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ آپ ملک و مال کی حصول اور اس کی پیچھے لگے ہوئے تھے، نہ دن دیکھی نہ رات دیکھا، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، ہر وقت مال و اسباب، عہدے، بادشاہ، سلطنت،
اسی کو بڑھانے میں لگے رہے. معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے بڑے بیوقوف ہیں, لہذا یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.